بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، مشیدہ و مشتاق مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی المکرم شفیع الورا پر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی المکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد سمیر جن سے آپ نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد افتتاحی کلمات کے لیے اس گلشن کے روح رواں مولانا جناب محمد خواجہ عارف الدین صاحب، ناظم جامعۃ الصفا، وہ مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند شعبہ خدمت خلق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، محترم صدر جلسہ محمد جعفر صاحب، سابق نائب امیر جماعت اسلامی ہند، معزز مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب، ریٹائرڈ پروفیسر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربک، سیفل، اور دیگر علماء کرام، ہمارے عزیز فارغ علماء، حفاظ، ان کے والدین، میرے شہر عزیز کے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، جامعہ کے طلباء، یہ لمحات میرے لیے تشکر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک موقع دیا کہ اللہ کے دین کی خدمت و اقامت کے لیے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں، اس سلسلے کی ایک کڑی کو اپنے دوست احباب کے تعاون سے ساتھ مل کر 2002 میں اس مدرسے کی بنا ڈالی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دوست احباب نے دامے درمے سکھنے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور محترم مولانا سید جلال الدین انصار عمری صاحب نے اس مدرسے کی گزشتہ 15 سال تک سرپرستی کی، اور اس مدرسے میں گزشتہ 12 سالوں میں 90 طلباء نے اب تک حفظ کی تکمیل کی ہے، اور 14 طلباء نے فضیلت کی تکمیل کی اور سند حاصل کی ہے۔ یہ میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، میرے شہر کے لیے، میرے ان تمام
احباب کے لیے جو ہمارے ساتھ ان کاموں میں شریک رہے ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، ان کے پاس اللہ کے لیے خوشندی کا ذریعہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے شہر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ کام محض اللہ کے فضل و کرم سے کہ بھائی احمد عبدالنعیم صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے 3 سرپرست تھے، ایک 4 تھے، ایک بھائی نعیم صاحب، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے اس مدرسے کی قیام سے، اس کی زمین کی خریدی سے لے کے آج تک مختلف مرحلوں میں یہ اور میرے ایک مرحوم بزرگ حیدرآباد میں مختلف کمپنیز کے مالک تھے، جناب جمیل خان صاحب، 4 بھائی بڑی کے پروپریٹر تھے، اور بھائی نعیم صاحب جو گوتم گروپ آف کمپنیز کے پروپریٹر ہیں، اور میرے سرپرست ورنگل میں اللہ ان کو غریقی رحمت کرے بھائی عبدالباقی صاحب، جو ہر مرحلے میں جو ہمارا مختلف انداز سے تعاون کرتے رہے تھے، وہ گزشتہ 1.5 سال پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائی جمیل خان صاحب بھی انتقال کر گئے۔ اب ہمارے سرپرستوں میں ایک نعیم بھائی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے اور دیر تک ہمارے ساتھ سرپرستی کا سایہ رکھے۔ دوستو، چلتے چلتے میں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کاموں کی انجام دہی میں جہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف انداز کا تعاون کیا تھا، میری شریک حیات اس کا بھی بڑا دخل تھا، جس کا 3 ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے ہمارے ان مرحومین کے حق میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ بھائیوں، یہ کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا، اور جس دن سے اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا تھا، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مدرسہ مسلسل ترقی کے زینے طے کر رہا ہے، اور کبھی ہمیں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہیں ہوئی۔ میں زیادہ کچھ اظہار خیال کرنے کے موقع پہ نہیں ہوں۔ میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے سرپرستوں کے لیے، اور ہمارے وہ اولیاء طلباء جو ریاست کے مختلف اضلاع سے ہم پر اعتماد کر کے یہاں حصول علم کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم سے جو کچھ بھی خدمات ہو سکتی ہیں اس میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، ان کے رہنے کھانے سہنے کا اچھا انتظام کیا جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اچھی تعلیم۔ باوجود اس کے ہم لوگ انسان ہیں، اور کمزوریوں کا سرزد ہونا انسانیوں کا خاصہ ہے، انسانوں کی کمزوریوں کا حصہ ہے۔ اس میں جو کچھ کمزوریاں ہمارے ان کاموں کی انجام دہی میں ہو رہی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے، اور اگر کوئی کام اچھے ہم نے کیے ہیں تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے مدرسے کو، یہاں کے حفاظ کو، یہاں کے فارغ علماء کو، ان کے والدین کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم سب کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دے۔
یہ چند باتیں تھیں میں نے جو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اب اس پروگرام کے دوسرے حصے کو عزیزم سید وسیع اللہ جو ہمارے ہی مدرسے کے فارغ ہیں اور ان دنوں وہ کیرلا میں وہ اسلامیہ کالج شانتاپورم میں زیر تعلیم ہے، میں ان سے خواہش کروں گا کہ یہ ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے کی کنوین عزیزم وسیع اللہ سید وسیع اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ابھی ہم لوگوں نے محترم جناب خواجہ عارف الدین صاحب ناظم جماعت الصفا، وہ مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند شعبہ خدمت خلق سے ابتدائی کلمات سن رہے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ اس ادارے کا ایک ترانہ ہے جو ہمیشہ سے اس موقع پر پڑھا جاتا ہے. میں اس ترانے کو پڑھنے کے لیے یہاں کے طالب علم عزیزم الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ترانے صفا پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ مظہر دین و ایمان ہے، ایک شاخ ہے صف نبوی کی، یہ راہ رضائے رحماں ہے. یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ مظہر دین و ایمان ہے، ایک شاخ ہے صف نبوی کی، یہ راہ رضائے رحماں ہے. ہر بوند یہاں ایک دریا ہے، ہر پھول یہاں کا ایک گلشن، ہر بوند یہاں ایک دریا ہے، ہر پھول یہاں کا ایک گلشن، بہتا ہے یہاں دریائے حکم، بہتا ہے یہاں دریائے حکم، ہوتا ہے یہاں پر درس امن. یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ مظہر دین و ایمان ہے، ایک شاخ ہے صف نبوی کی، یہ راہ رضائے رحماں ہے. جو وادی فارا سے اٹھا پیغام صدائے صفا ہے، جو وادی فارا سے اٹھا پیغام صدائے صفا ہے، ملت کے ہنسی خوابوں کی جھلک، ملت کے ہنسی خوابوں کی جھلک، ہر ایک سطر میں پنہا ہے. یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ مظہر دین و ایمان ہے، ایک شاخ ہے صف نبوی کی، یہ راہ رضائے رحماں ہے. اٹھتا ہے یہاں سے موج سخن، طوفان کو صحیح رخ ملتے ہیں. اٹھتا ہے یہاں سے موج سخن، طوفان کو صحیح رخ ملتے ہیں، اور ساز و قوت کی لہ میں، اور ساز و قوت
محبت کی لہ میں یہاں ٹوٹے ہوئے دل ملتے ہیں. یہ منبع علم و عرفاں ہے، یہ مظہر دین و ایمان ہے. ایک شاخ ہے صوف نبوی کی، یہ راہ رضائے رحماں ہے. جینے کا سلیقہ مل